حضرت عائشہ سے یہودیہ عورت آ کر کہتی ہے کہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا تذکرہ قرآن میں اتنا نہیں آیا ہے جتنا میرے نبی یوسف کا تذکرہ آیا ہے. یہودیہ عورت تھی, اعتراض کر دیا, اتنا تذکرہ آپ کے نبی کا نہیں ہے جتنا میرے نبی کا ہے. حضرت عائشہ حضور کی بیوی نے فرمایا, اے یہودیہ عورت, تو نے اپنے نبی کے بارے میں, تو نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں میرے قرآن میں کیا پڑھا ہے؟ تو عورت کہنے لگی, میں نے پڑھا ہے کہ قطعن ایدیہن, کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں, اور انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا. اے عائشہ, تمہارے قرآن کے اندر میرے نبی یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے, اے عورت, اچھا ہوا کہ ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا, اچھا ہوا ان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تھا, میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کی حسن کو نہیں دیکھا, میرے آقا کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا. اگر وہ مصر کی عورتیں حسن یوسف کو نہ دیکھتے ہوئے میرے آقا میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے پھلوں کی جگہ پر انگلیوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں پر چھریاں چلا لیتی, وہ اپنے سینوں پہ چھریاں چلا لیتی. اور ایسا ہی ہوا جب مدینہ اور مکہ کی عورتوں نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. ایک عورت آتی ہے, یا رسول اللہ, اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جہاد میں جا رہے ہیں, آپ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ میرا 2 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے, میرا جی یہ چاہتا ہے آپ میرے بچے کو جہاد میں لے کر کے جائیے. آپ نے فرمایا, اے عورت کیا کہہ رہی ہو, یہ دودھ پیتا 2 سال کا بچہ ہے اور جنگ میں اس کا کیا کام ہے, یہ نہ لڑ سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے, اس کے ساتھ خود ہی ایک اس کی دیکھ ریکھ اور اس کی ہیلپر کی ضرورت ہے, یہ 2 سال کا دودھ پیتا بچہ جنگ میں کیا کرے گا؟ اے عورت, اپنے بچے کو جنگ میں لڑنے کے لیے کیوں بھیج رہی ہو؟ یہ تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا, لڑ بھی نہیں سکتا, خود اس کے ساتھ ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. وہ عورت کہتی ہے, یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا تلوار نہیں اٹھا سکتا, یا رسول اللہ میں جانتی ہوں میرا بیٹا لڑ نہیں سکتا, یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہی, یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے آپ میرے بیٹے کو جہاد میں لے کر کے جائیے. جب کوئی کفار مشرکین میں سے, جب دشمنان اسلام میں سے آپ کا کوئی دشمن جب آپ کے اوپر تیر سے وار کرے, آقا آپ کے اوپر کوئی تلوار سے وار کرے, یا رسول اللہ آپ اپنی جان کو بچا کر میرے بیٹے کو سامنے ڈھال بنا کے قربان کر دینا, میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم, فیضان مدار العالمین, فیضان مدار العالمین, فیضان اولیاء کرام, فیضان اولیاء کرام, شہنشاہ خطابت, شہنشاہ خطابت, شیر مداریت, شیر مداریت, ماشاءاللہ. وہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو نبی کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس کو کہتے ہیں عشق, اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. تو خدا کی قسم, جب مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا, جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا, اور جب مکہ اور مدینہ کی عورتوں نے ہمارے نبی کے حسن کو دیکھا تو خدا کی قسم اپنے معصوم بچوں کو قربان کر دیا, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. اور حسن یوسف کو جس نے دیکھا, جملہ دے رہا ہوں ضائع نہ کیجئے گا, کون کون ضائع کرے گا کہہ دے سبحان اللہ. ضائع تو نہیں کریں گے جملہ. حسن یوسف کو جس نے دیکھا, یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو جس نے دیکھا مدہوش ہو گئے. میرے آقا کو جس نے دیکھا اسے ہوش آ گیا. حسن یوسف کو جس نے دیکھا مدہوش ہو گئے, انگلیاں کاٹ لی, مدہوش ہو گئے. لیکن میرے آقا کو جس نے دیکھا اسے ہوش آ گیا. تاریخ میں آتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں, کہ میرے آقا کے چہرے پر 70,000 پردے رہا کرتے تھے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ لاڈلی بیوی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی ساری خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کا سارا حسن دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تاب نہیں لا سکتی، کہا یا رسول اللہ دکھا دیں۔ حضرت عائشہ اصرار کر رہی تھی، اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے نبی کے 70,000 جو نقاب چہرے پر پڑے ہیں ان میں سے ایک پردے کو ہٹا دو۔ جیسے ہی حضرت جبریل نے آ کر آقا کے چہرے پر سے ایک پردے کو ہٹایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ ہمارے نبی کی زیارت کر رہی تھی، ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، بے ہوش ہو گئی۔ فوراً ہی آپ وہاں پر لیٹ جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد پوچھتی ہیں، ایک دم آنکھیں کھول کے دیکھتی ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے شوہر، اے میرے سرکار، یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی، میں آپ کے روشن چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے 9,30,00,000 میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج آپ کے چہرے میں اتر آیا ہو۔ یا رسول اللہ میں تاب نہ لا سکی اور میں غشی کھا کر گر گئی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، اللہ نے میرے 70,000 پردوں میں سے ایک پردہ اللہ نے میرے چہرے پر سے ہٹایا تو تم تاب نہ لا سکی۔ عائشہ اگر میرے اللہ میرے سارے کے سارے پردوں کو ہٹا دیتا تو دنیا کے اندر کسی آنکھ میں طاقت نہیں جو محمد رسول اللہ کے حسن کو دیکھ سکتی ہوگا۔ صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے، پاؤں ایسے کہ جبریل آنکھیں ملے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں نا ہمارے نبی کو معراج پہ لے جانے کے لیے، آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہے بھیا، توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی صحیح سے۔ حضرت جبریل جب نبی کو معراج پہ لے جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ نبی سو رہے ہیں۔ نبی کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولیے، کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ حضرت جبریل کھڑے، اے اللہ تیرے نبی سو رہے، کیسے جگاؤں؟ اور نبی جب سوتا ہے تو آنکھیں سوتی ہیں، دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، ہمیشہ جاگتا ہے۔ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ تیرے محبوب سو رہے ہیں، کیسے جگاؤں؟ یا محمد کہہ دوں، یا محمد کہہ دوں؟ رب فرماتا ہے جبریل میں اس کا آقا، میں اس کا آقا، تو اس کا غلام، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، تو کیسے بلائے گا؟ کہتے سبحان اللہ، نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا، کبھی یا محمد نہیں کہا، تو کیسے کہے گا؟ حضرت جبریل نے فرمایا اے اللہ کیسے جگاؤں؟ یا ایھا المزمل کہہ دوں؟ کہا نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ دوں؟ نہیں۔ کہا رب اے پروردگار عالم تو بتا تیرے نبی کو کیسے جگاؤں؟ رب فرماتا ہے اے جبریل جو تمہارے سر پہ سارے کھربا کھرب لا تعداد فرشتوں کی سرداری والا جو تاج تمہارے سر پر ہے، اس تاج کو اوڑھ کر نبی کے قدموں میں لیٹ جا، اس تاج کو اوڑھ کر نبی کے قدموں میں لیٹ جا، نبی جاگ جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نبی کے قدموں میں آئے نا تو حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو بوسہ لیا، نبی کے قدموں کو چوما۔ کیوں چوما؟ کیوں بوسہ لیا جبریل علیہ السلام نے؟ کہ نبی اٹھ جائیں، نبی سو رہے ہیں، جاگ جائیں۔ تو جیسے ہی حضرت جبریل نے نبی کے قدموں کو چوما تو نبی اٹھ گئے لیکن جبریل نہیں اٹھے۔ آقا علیہ السلام کے دور میں ایک شخص سے ابو جہل نے قرضہ لیا اور ابو جہل پیسہ دے نہیں رہا تھا۔ وہ شخص روزانہ آتا تھا، آ کر ابو جہل سے کہتا تھا، ابو جہل کے گھر والوں سے کہتا تھا کہ ابو جہل سے پیسے دلواؤ، لیکن کوئی ابو جہل سے پیسے نہیں دلوا سکتا تھا، کوئی نہیں دلوا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مزاحیہ طور پہ جب وہ آیا پیسے لینے کے لیے ابو جہل سے تو لوگوں نے مذاق بناتے ہوئے کہا کہ تمہارے پیسے کوئی نہیں دلوا سکتا، اگر تم چاہتے ہو تمہارا قرضہ ابو جہل واپس کر دے
تو تم ان کے بھتیجے محمد سے جا کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے مذاق بنانے کے لیے کہا کہ ابو جہل کھلا دشمن ہے نبی کا، اور جب یہ محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہمارے آقا کے پاس یہ شخص جائے گا تو ہمارے نبی کو برا لگے گا۔ تو اس نیت سے لوگوں نے ہمارے نبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ نبی سے محمد ابن عبداللہ سے کہو جا کر، اگر وہ ابو جہل سے کہہ دیں گے تو ابو جہل ان کی بات مان کر پیسے دے دے گا۔ یہ مذاق بنایا۔ اب وہ شخص آیا ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے مایوس، اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کہہ دیں، لوگ کہہ رہے ہیں آپ ابو جہل سے اگر کہہ دیں گے تو ابو جہل میرے پیسے لوٹا دے گا، آپ کہہ دیں۔ نبی سمجھ گئے کہ دشمنوں نے بھیجا ہے۔ نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ۔ ابو جہل کے دروازے پر آ کر ہمارے نبی نے فرمایا اے ابو جہل گھر سے باہر نکل۔ ابو جہل باہر آتا ہے۔ آپ پیارے آقا نے فرمایا اے ابو جہل اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا ہے، پیسے واپس کر۔ وہ کانپنے لگا، تھرا گیا ابو جہل، اور اندر گیا اور جا کر سارے پیسے لا کے اس کو فوراً پکڑائے۔ تو لوگ دیکھنے والے پریشان ہو گئے کہ میں نے مذاق بنانے کے لیے محمد کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہاں تو کوئی کچھ اور ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جب لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا ہے ابو جہل تو نے بڑوں کے کہنے سے اس کے پیسے واپس نہیں کیے، لیکن اپنے دشمن محمد رسول اللہ کے کہنے سے پیسے واپس کیسے کر دیے؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، سنو، جیسے ہی ہمارے نبی کو ہم نے محمد ابن عبداللہ کو ساری زندگی میں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، لیکن پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کہہ رہا ہے، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ محمد ابن عبداللہ میرے دروازے پر آئے اور غصے میں تھے۔ جب انہوں نے میرے چہرے پہ دیکھا تو میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے دو اژدہے منہ کھول کر کھڑے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ اے ابو جہل جیسا کہتے ہیں مان لے، ورنہ یہ پل تیری زندگی کا آخری پل ہوگا، یہ تیرا آخری پل ہوگا۔ اور ابو جہل نے تھرا کے پیسے واپس کر دیے۔ خدا کی قسم جس کا چہرہ اور خوبصورتی کو سن کے اور دیکھ کے ابو جہل کے کلیجے تھرا گئے۔ آپ کے نہیں تھرا رہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سوچئے آپ، ابو جہل کے کلیجہ تھرا گیا حسن مصطفیٰ دیکھ کر، نبی کا کمال اور جمال دیکھ کر، نبی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اور نبی کے غصے کو دیکھ کر، اور ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک مکمل دین دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے، نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کچھ خواتین کے تعلق سے چند باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جو آج ہم زندگی جی رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں بہت بگاڑ ہے، پہنچتے ہیں تعویذ بنوانے کے لیے کہ گھر میں بڑا نفرت کا ماحول ہے، گھر میں ہمارے بن نہیں رہی ہے، بھائی بھائی سے نہیں بن رہی ہے، ساس بہو کے جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نبی کے دین کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے جو نصیحتیں دی ہیں ان پر عمل کرو، خدا کی قسم جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ حضرت عائشہ روٹی بنا رہی ہیں، حضرت عائشہ روٹی بنا رہی ہیں۔ ہمارے نبی نے دیکھا میری بیوی روٹی بنا رہی ہے، بیٹھ گئے کچن میں اور لوئی بنانا شروع کر دی۔ کہتے سبحان اللہ، لوئی بنانا شروع کر دی۔ آج اگر ایسا ہو جائے نا تو گھر والے تانا دیں گے جوڑوں کا غلام ہے۔ نبی کا دین ہے یہ، اگر بیوی کام کر رہی ہے آپ اس کا ہاتھ بٹائیں، یہ نبی نے بتایا ہے۔ اور نبی کے ہاتھ کی تاثیر یہ تھی کہ جیسے ہی اس لوئی کو نبی نے پکڑا ہے نا تو حضرت عائشہ نے تقریباً آدھا گھنٹہ اس لوئی کو آگ میں رکھے رہی، لیکن روٹی نہیں بنی، روٹی ہی نہیں بنی۔ حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ کب سے لوئی لیے بیٹھی ہوں، کب سے اس کو پکانے کی کوشش کر رہی ہوں، یہ لوئی کی لوئی ہے، آٹا کا آٹا ہے، اس پہ خشکی نہیں آ رہی، یہ روٹی نہیں بن رہی، آگ ختم ہو جا رہی ہے لیکن اس آٹے کو نہیں جلا رہی۔ پیارے آقا نے فرمایا عائشہ عائشہ غور کرو، جس لوئی کو، جس آٹے کو ہاتھ نبی کا لگ جائے اس کو دنیا کی کیا آخرت کی آگ نہیں جلا سکتی۔
اس کو آخرت کی آگ نہیں جلا سکتی. یہ نبی کے ہاتھ کی تاثیر ہے. حضرت جابر ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر 1300 صحابہ کرام بھوکے تھے, پریشان حال. صحابہ کرام کا حال دیکھ کر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ اور آپ کے ساتھ چند اشخاص, چلیے میرے یہاں دعوت ہے. حضرت جابر اپنے گھر پہ آئے, بیوی سے پوچھا بیوی گھر میں کیا ہے؟ کہا کوئی چیز نہیں ہے, تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے. کہا ذبح کر دو بکری کا بچہ, اور جو جو ہیں روٹی تیار کرو, میں نے نبی کی دعوت کی ہے, نبی اور نبی کے ساتھی چند لوگ آ کر ابھی کھانا تناول کریں گے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا 1300 صحابہ میں. بلال سے کہا بلال 1300 صحابہ سے کہہ دو کہ حضرت جابر نے دعوت کی ہے. 1300 صحابہ سے کہہ دو. حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے کہا آپ اور آپ کے ساتھ 2-4-6 لوگ چلیے میرے یہاں دعوت ہے, کیونکہ میرے پاس ایک بکری کا بچہ تھوڑے سے جو ہے, اور یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی نے 1300 صحابہ کی دعوت کر دی. تو دوڑے دوڑے پریشان حال حضرت جابر اپنے گھر پہ آئے. بیوی سے اگر پوچھا اے بیوی بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے نبی کی دعوت کی تھی, چند لوگوں کی کی تھی, لیکن نبی نے تو 1300 لوگوں کی دعوت کر دی. وہ 1300 لوگ میرے گھر میں آنے والے ہیں, کیسے کھائیں گے؟ میرے گھر میں سوائے چھوٹی بکری کے بچے کے دوسرا کوئی بچہ نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, کیسے کھائیں گے؟ اب غور کرنے کا مقام ہے. حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا اے جابر یہ بتاؤ نبی سے تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے تو کہا تھا آپ اور آپ کے ساتھ چند اشخاص, چند لوگ چلیے میرے یہاں دعوت ہے. جابر کی بیوی فرماتی ہے اے جابر پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ لانے والا جانے, کھلانے والا جانے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, شہنشاہ خطابت, شہنشاہ خطابت, مسلک امام اعظم, مسلک امام اعظم, جشن عید میلاد النبی, دھمدار دھمدار. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جب تم نے کہا چند لوگوں کی دعوت کی, نبی نے اپنی طرف سے 1300 لوگوں کی دعوت کی, تم پریشان مت ہو. لانے والا محمد الرسول اللہ جانے, کھلانے والا خدا جانے, تم پریشان مت ہو. پیارے آقا 1300 لوگوں کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پہنچتے ہیں. پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن, اپنے تھوک مبارک کو لیا اور اس ہانڈی میں ڈالا اور کہا کھانا شروع کیا جائے. لوگ بیٹھتے گئے, کھانا کھاتے چلے گئے. دسترخوان پر 100 لوگ بیٹھے, کھانا کھا کے اٹھ گئے, پھر 100 بیٹھے, 100 بیٹھے, 1300 لوگوں نے کھانا کھایا. ہمارے نبی نے کھانا کھایا, حضرت جابر اور ان کی بیوی اور ان کے محلے والوں نے کھانا کھایا. کھانا نکلتا جا رہا ہے, روٹی بنتی جا رہی ہے, لوگ کھانا کھاتے جا رہے ہیں. تقریباً سارے کے سارے 1500 لوگوں نے کھانا کھا لیا, اور جو ہڈیاں تھیں وہ ہڈیاں جمع ہو گئی. نبی نے ان ہڈیوں میں پھونک ماری, بکری کا بچہ زندہ ہو گیا. ماشاءاللہ, بکری کا بچہ زندہ ہو گیا. پیارے آقا نے فرمایا جابر یہ لو اپنا بکری کا بچہ, مجھے میرا رب کھلاتا ہے. سبحان اللہ, مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے. یہ ذہانت تھی ان عورتوں کی, اور آج کی عورتوں کو آپ دیکھ لیجئے.